الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ مشرکین نے بہت سی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنی رائے سے حرام کر لیا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو شرعاً حرام تھیں محض اپنے باپ دادا کی تقلید اور رسومات کی پابندی کی وجہ سے ان کو حلال کر لیا تھا، حالانکہ حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اسی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، تو حق تعالی شانہ نے قرآن کی ان آیات میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام فرما دیا، تاکہ بندے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھیں۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اے پیغمبر آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جن کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب نے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی شرک کرنا حرام ہے۔ پہلی چیز، اس کی تفصیل پچھلے درس میں عرض کی جا چکی ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ پہلی چیز شرک حرام ہے، دوسرے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نافرمانی کرنا، دل دکھانا، یہ حرام ہے۔ مگر یہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدسلوکی نہ کرو،
بلکہ قرآن نے یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مطلب ماں باپ کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ ان سے بدسلوکی نہ کی جائے، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نافرمانی حرام، دل دکھانا حرام، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے۔ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو اس کا الٹا حرام ہوتا ہے۔ اچھا سلوک کرنا فرض ہے تو بدسلوکی حرام۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، ماں باپ کے حق کے بعد اولاد کا حق بتایا، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے۔ یہ عربوں کی عادت تھی، مزاج تھا کہ وہ اس خیال سے کسی کو داماد بنانا پڑے گا، بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ خود کھانے کو نہیں ہے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مت قتل کرو، من املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ تم اولاد کو نہیں کھلاتے، بلکہ تم خود بھی نہیں کھاتے، ہم ہی تم کو کھلاتے ہیں اور ہم ہی تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے۔ جتنی روزی مقدر ہے وہ تو مل کے رہے گی، لہذا اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ کہاں سے کھلائیں گے، یہ کیا ہے؟ حرام۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے من املاق، اور ایک دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ یہاں مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو اور وہاں مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ تو خود کھاتے پیتے تھے، ان کو فکر تھی کہ اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، وہ مفلس نہیں تھے، یعنی غربت کا عالم ہے، خود ہی نہیں کھا پانے ٹھیک سے، اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، اس لیے قتل کر دیتے تھے۔ اور بہت سے ایسے تھے جو مفلس نہیں تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر ان کو اندیشہ اس کا تھا کہ اگر اولاد زیادہ ہوگی تو پھر مفلس ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، اور جب غریب ہو جائیں گے تو خود اپنا بھی پیٹ نہیں بھرے گا اور اولاد کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے۔ فی الحال مفلس نہیں ہو، اندیشہ ہے تمہیں کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے شادی کریں گے، کہاں سے اس کی پڑھائی ہوگی۔ فی الحال تو کھا پی رہے ہیں، مفلس ہیں نہیں، مفلسی کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا، اور کیا کہا؟ یہاں کہا نحن نرزقکم وإیاہم، وہاں ہے نرزقہم وإیاہم۔ تم سوچ رہے ہو زیادہ اولاد کی وجہ سے مفلس ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہم ان کو روزی دیں گے اور ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہم تمہاری روزی میں اضافہ کریں۔ پھر فرمایا ایک تو ہوا ظاہری قتل کرنا اولاد کو، اور دوسرا اولاد کو دین کی بنیادی ضروری باتوں سے محروم رکھنا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر جرم ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو تم نے کھلا دیا اور پلا دیا اور دھوپ سے تم نے اسے بچا لیا، مگر جہنم میں اس کو دھکیل دیا۔ یہ اولاد کے ساتھ محبت اور رحم دلی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔
اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دیا کرو، حکم دیا کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو نماز کے چھوڑنے پر ان کو مارا کرو، سزا دیا کرو۔ حالانکہ نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، اور نہ بچہ 7 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور نہ 10 سال میں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ بالغ نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو ماں باپ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھواؤ 7 سال کی عمر میں؟ اور کیوں کہا جا رہا ہے جب 10 سال کے ہو جائیں تو چھوڑیں تو ان کی پٹائی بھی کرو؟ جب فرض نہیں ہے تو پھر کیوں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اولاد پر تو فرض نہیں ہے، مگر ماں باپ پر 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنانا، تعلیم دینا، حکم دینا فرض ہے، اور 10 سال کی عمر میں نماز میں اگر کوتاہی کریں تو ان پر سختی کرنا فرض ہے۔ اولاد پہ فرض نہیں، ماں باپ پہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اس عمر میں اگر یہ نماز کے عادی بن گئے تو بالغ ہونے کے بعد پھر ان کی نماز چھوٹے گی نہیں بڑھاپے تک، اور اگر اس پوزیشن میں، اس عمر میں یہ نماز کے پابند نہ ہوئے تو بعد میں نماز کا پابند ہونا ان کا بہت مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے مارنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ اگر اولاد کو نماز کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ ٹھنڈک بہت ہے، وضو کرنا پڑے گا، ارے رہنے دو، چھوڑو، ہے نا؟ یہ فجر کے وقت، ارے جوان بچہ ہے ابھی سو رہا ہے، نیند کی حالت میں ہے، مت جگاؤ۔ تو ایسا ماں باپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو اولاد سے دشمنی ہے نا۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ محبت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی سے سگے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں چھوڑنے پر پٹائی کرو، حالانکہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کو آخر کا حال، آخرت کا حال، مرنے کے بعد کا حال معلوم نہیں ہے، وہ اسی تکلیف کو بڑی تکلیف سمجھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے حالات کا علم ہے۔ آپ نے شب معراج میں دیکھا کہ خون کا دریا ہے، اور ایک آدمی قریب آتا ہے دریا کے کنارے تک، پھر پتھر مار دیا جاتا ہے، وہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مسلسل یہی ہو رہا ہے۔ تو جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون آدمی ہے اور کس جرم کی سزا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی ہے، نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نماز کے چھوڑنے کا انجام کتنا خطرناک ہے اور سزا کتنی بھیانک ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں 7 سال کی عمر میں نمازی بناؤ اور 10 سال کی عمر میں چھوڑنے پر پٹائی کرو، تاکہ اتنی بڑی سزا سے بچہ بچ جائے۔ اور ماں باپ بظاہر دنیا میں ہمدردی کر رہے ہیں، نہیں جگا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمدردی نہیں، وہ آگے تک دیکھ نہیں رہے، یہ تو ظلم ہے۔ تھوڑی دیر یہاں زحمت ہوگی، نماز جب چھوڑ دے گا تو اس کے لیے جو زحمت ہوگی وہ بڑی لمبی ہے اور بڑی خطرناک ہے۔ تو بہر صورت اولاد کو قتل کرنا حرام ہے،
اسی طرح اولاد کو دین کی ضروری بنیادی باتوں سے جاہل رکھنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی قتل کر دینے ہی کی طرح ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجا ودیش، امریکہ اور لندن، اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی اور بڑا پیسہ خرچ کیا۔ جب بچہ گھر پہ آ گیا تو اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ اب اس کا آخری وقت، اور والد رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم نے خون پسینے کی کمائی تمہارے اوپر خرچ کی، تمہاری تعلیم پر، اور تم دنیا سے جا رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا تمہیں اس پہ رونا آ رہا ہے، اور تمہیں اس پہ رونا نہیں آ رہا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ نے میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ دنیا کیسے گزرے گی یہ تو ہمیں سکھایا، مگر قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیسے بچیں گے جہنم کے شعلوں سے، اس کی آپ نے کوئی فکر نہیں کی۔ میرے اوپر مت روئیے، آپ اپنے اوپر روئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے۔ ہم ان کو روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں، اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ تو کئی چیزیں حرام ہوئیں، حرام چیزوں کا بیان ہوا۔ پہلی چیز شرک، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ یہی قرآن سے پتہ چلتا ہے، یہی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرے درجے کا جرم بتایا وہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا۔ ایک صحابی نے پوچھا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ان تجعل للہ ندا، اللہ کا کسی کو ہم پلہ قرار دینا، حالانکہ وہو خلقک، پیدا تمہیں اللہ نے کیا، اور اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کا حق کسی کو دے دینا، کسی کے آگے سجدہ کرنا، مرادیں مانگنا، یہ بڑا گناہ۔ پھر فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، اپنی اولاد کو اس خیال سے قتل کر دینا کہ تمہارے دولت میں سے یہ کھائے گی۔ پیسے کو بچانے کے لیے اولاد کو قتل کر دینا۔ قرآن میں بھی یہی بتایا گیا، پہلے ماں باپ کا نافرمانی حرام، پھر اولاد کو قتل کر دینا حرام۔ چوتھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور قریب نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظَهَرَ مِنْهَا، جو ان میں سے کھلی ہوئی ہیں یا جو ان میں سے چھپی ہوئی ہیں۔ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے وہ طریقے کھلم کھلا ہوں اور چاہے وہ چھپا کے ہوں۔ فاحش کا لفظ جب بولا جاتا ہے عام طور پر اردو میں تو بے حیائی کہتے ہیں، اور بے حیائی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بدکاری، زناکاری۔ مگر عربی میں قرآن و حدیث میں فواحش کا لفظ بولا گیا ہے ایسے جرائم کے اوپر جن کی وجہ سے فساد پھیلے، جن کی وجہ سے دوسرے پر بھی اس کا اثر ہو، چاہے وہ زبان سے ایسی باتیں کی جائیں، چاہے ہاتھ پیروں سے ایسی باتیں کی جائیں۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سب کے سب کاہے میں داخل ہیں؟ فواحش میں۔ اسی طریقے سے فواحش کے ایک معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد بدکاری۔ پھر فرمایا فواحش کے قریب نہ جاؤ جو کھلے ہوئے طریقے ہیں اور جو چھپے ہوئے۔ کھلے ہوئے کا مطلب بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو،
کھلے ہونے کا مطلب وہ گناہ جو ہاتھ پیروں سے کیے جاتے ہیں، ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور بطن کا مطلب یہ ہے جو چھپے ہوئے طریقے سے کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا گناہوں کا تعلق کاہے سے؟ دل سے ہے۔ گالی دینا زبان سے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہاتھ پیروں سے، کسی پہ ظلم کرنا ہاتھ پیروں سے، یہ سب فواحش ہیں۔ چھپا ہوا جو فاحشہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تکبر کرنا۔ یہ کہاں ہے؟ دکھتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ حسد کرنا کسی سے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا۔ آسمان پر ابلیس نے حسد کیا اور زمین پر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ حسد کرنا، لالچ، بخل، تو ان تمام چیزوں سے دور رہو، بچو ان سے، قریب مت جاؤ۔ اور اگر اس کے معنی بے حیائی کے لیے جائے، بعض علماء نے کہا فواحش کہتے ہیں ما ظاہرہ کا مطلب یہ وہ گناہ جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جن کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں۔ کوئی کھلم کھلا زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اور مابطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقے بے حیائی کے، گناہ کے جو چھپے ہوئے ہیں، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یہ جن کے گناہ ہونے پر لوگوں کو اطلاع نہیں ہے۔ جیسے علی اعلان کوئی حرام کاری کر رہا، زنا کر رہا ہے، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ 3 طلاقیں دے دی بیوی کو، تو بیوی حلال رہی یا حرام؟ حرام ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ تو اس کو جائز ہونے کی باقاعدہ سند دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بدنامی ہوگی اس لیے ساتھی میں رہ رہے ہیں۔ یہ بھی تو بے حیائی ہے، مگر یہ بے حیائی کیسی ہے؟ کھلی ہوئی، چھپی ہوئی؟ چھپی ہوئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے طریقوں کے جو ان میں سے کھلے ہوئے ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ بے حیائی کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہا بے حیائی نہ کرو، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب وہ مقامات اور وہ جگہیں جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ان مقامات پر بھی مت جاؤ۔ وہ چیزیں جو گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، سبب ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ جیسے زنا ہے، حرام کاری ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں تک پہنچانے والا زینا کون سا ہے؟ سب سے بڑا زینا کون سا ہے بدکاری کا؟ بد نظری۔ بد نظری کا مطلب بری نگاہ سے دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ شروعات یہی سے ہوتی ہے، سیڑھی یہی ہے، زنا یہی ہے، یہی وہ سوراخ ہے۔ یہاں جب یہ بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو آدمی آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ اسی سوراخ کو بند کرو۔ بد نظری کرنا کیا ہے؟ حرام۔ بری نگاہ سے دیکھو بھی نہیں، جن چیزوں پر دیکھنا منع ہے ان کو دیکھو بھی نہیں۔ اگر ان کو نہیں دیکھو گے تو تم بے حیائی تک، بدکاری تک نہیں پہنچو گے۔ آنکھوں سے دیکھنا،
اور کان سے سننا، موبائل کے ذریعے سے باتیں ہو رہی۔ آج تو بڑی آسانی ہو گئی، گناہ کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی، اور گناہوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی، اور آنکھوں سے لوگوں کو اس کے نقصانات دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ ہاتھ سے چھونا نامحرم کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ یہ زنا نہیں ہے مگر زنا کا ذریعہ ہے۔ نامحرم سے باتیں کرنا زنا نہیں ہے حقیقی، لیکن زنا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے بری نظر سے دیکھنا، نگاہ سے دیکھنا حرام کو، یہ کیا ہے؟ زنا نہیں ہے مگر زنا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں کیا کہا گیا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ أَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قرآن میں جب حکم آتا ہے تو مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے مگر عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ مردوں سے کہا گیا مگر عورتیں بھی شامل۔ وآتوا الزکوٰۃ، اگر عورتوں سے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا معلوم؟ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ نے وآتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر حکم مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی۔ زکوٰۃ کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں جہاں بری نظر سے بچانے کا حکم دیا گیا، یہاں کیا کیا گیا؟ ڈائریکٹ مردوں سے نہیں کہا گیا صرف، بلکہ مردوں سے الگ کہا گیا اور عورتوں سے بھی کہا گیا۔ اس لیے کہ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں سے پردہ ہے نا، مرد نہ دیکھیں عورتوں کو، مگر ہمارے لیے تو اجازت ہے، ہم جس طرح چاہیں دیکھیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے مردوں کے لیے الگ حکم ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ کیا کہتے ہیں صاحب؟ دل پاک ہونا چاہیے، نگاہیں پاک ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف بے وقوفی، دھوکہ، فریب، جھوٹی تسلی ہے۔ جن کے دل سب سے زیادہ پاک تھے اور ان کے دلوں کے پاک ہونے کی سند اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ انبیاء کے بعد جن کے دل سب سے زیادہ پاک تھے کون لوگ تھے؟ حضرات صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پیغمبر کی بیویاں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، سب کو ایک نیکی پر ایک نیکی کا ثواب ملے گا، تمہیں ڈبل ملے گا۔ اس لیے بڑے لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے ان کی نیکی کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مطہرات کے معنی پاکیزہ، ان کو قرآن نے کہا یہ مطہرات ہیں، یہ پاکیزہ ہیں۔ کیا کہا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ یعنی گندے مردوں کا مزاج اور ان کی پسند پاک دامن عورتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنی ہی جیسی عورتیں پسند آتی ہیں، اور جو گندی بد کردار عورتیں ہیں
وہ پاکیزہ اور عفیف اور طاہر شوہروں کو نہیں پسند کرتی، وہ بھی اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتی۔ مزاج میں فساد پھیل جاتا ہے، طبیعت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ ان کو پاکی پسند ہی نہیں ہوتی۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامانی میں جو آیتیں نازل ہوئی ان میں سے یہ آیت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، اور ظاہر ہے انبیاء سے زیادہ کوئی پاک دامن نہیں ہوتا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جیسے آپ پاک دامن ہیں، ایسے اللہ نے آپ کے لیے جن بیویوں کا انتخاب کیا ہے وہ بھی انتہائی پارسا، پاکیزہ، عفیفہ، طاہرہ ہیں۔ مگر اس کے باوجود حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صحابہ کرام سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کچھ مانگنا ہو تمہیں تو نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے روحانی، مگر ان سے تم پردے سے مانگنا کوئی چیز، پردے سے مانگنا۔ صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کس کے ہوں گے؟ ان کے دلوں کو پاک کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ازواج النبی کی بیویاں، مگر پھر بھی کیا حکم ہے؟ پردے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مبارک بیویاں تشریف فرما تھیں، اتنی دیر میں ایک نابینا صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وہ تو نابینا تھے، آپ نے فرمایا پردہ نہیں کیا تم نے اپنی بیویوں سے؟ فرمایا تو ان کا، اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ یعنی مرد ہی کے لیے نہیں حکم ہے کہ وہ احتیاط کرے، عورتوں کو بھی یہ حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے، قاصرات الطرف۔ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، مطلب شوہر کے علاوہ کسی کو وہ دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ تو غرضے کی یہ حکم اتنا اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کنٹرول میں رکھو، اور عورتوں کے لیے بولو الگ سے کہا قل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کس سے؟ غیر ایمان والیوں کو بات نہیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ حکم اتنا اہم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی صاف صاف لگا دی، اس لیے کہ اس سے جو فساد پھیلتے ہیں وہ دوسری چیزوں سے فساد نہیں پھیلتے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور جتنے بھی بے حیائی کے طریقے ان کے پاس مت جاؤ، جو کھلے ہوئے ہوں یا جو چھپے ہوئے ہوں۔ پاس نہ جانے کا مطلب جو گناہ نہیں ہیں مگر گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، وہاں تک بھی نہ جاؤ۔ پھر فرمایا کئے حکم ہو گئے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی، کئی چیزوں کا بیان ہو گیا۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2، نمبر 3 اولاد کو قتل کرنا، نمبر 4 عتیق صاحب نمبر 4 بے حیائی کے قریب مت جاؤ، بے حیائی میں مبتلا ہونا، گناہ کے کام کرنا، یہ حرام۔ 5واں حکم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ مت قتل کرو اس شخص کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب واقعی جو جرم کرنے کی وجہ سے قتل ہونے کا مستحق ہو چکا ہے اس کا قتل کرنا حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں بے گناہ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو قتل کرنے پر اسلام نے پابندی عائد کر دی اور کیا کہا؟ یہ حرام ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گردی کی تعلیم قرآن میں ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی سے روکنے کی تعلیم کہاں ہوگی؟ اپنا ہو یا پرایا، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ کیا ہے؟ سنگین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، انہوں نے عہد کیا، معاہدہ کیا، ٹیکس دیتے ہیں وہ، تو ان کی جان بھی ایسے ہی محترم ہے جیسے مسلمان کی جان۔ اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ناحق قتل مت کرو، حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی آپ کو خود نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لے۔ اس نے جرم کیا، وہ مستحق ہے سزا کا، یہ سزا کون دے گا؟ حاکم لوگ دیں گے۔ وہ کیا حق ہے شریعت نے جن کی بنیاد پر قتل کرنے کی سزا رکھی ہے؟ وہ 3 جرائم ہیں۔ کئے؟ 3۔ پہلا جرم کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی بے گناہ کو ناحق قتل کر دے جان بوجھ کے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جب جرم ثابت ہو جائے گواہوں سے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے قصاص۔ کیا ہے یہ؟ قصاص۔ دوسرا جرم جس کی وجہ سے جان لینے کی اجازت ہے وہ کیا ہے؟ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ بدکاری کرے اور جرم ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے ساتھ تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ 2 جرم ہوئے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ آدمی دین اسلام کو قبول کرے پہلے اور قبول کرنے کے بعد پھر دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ جو آدمی دین سے پھر رہا ہے اس نے دین کی توہین کی ہے، مذاق اڑایا ہے۔ دین اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ آدمی اس کو سچے دل سے قبول کرے اور پھر بعد میں بولو پھر بھی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بادشاہ تھا روم کا، قیصر روم ہرقل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط پہنچا اسلام کی دعوت کے سلسلے میں، تو اس نے کہا کہ کوئی مکے کا آدمی اگر آیا ہو یہاں اس سے بلاؤ، ہم ان کے بارے میں پوچھیں جن کا یہ خط آیا ہے۔ تو اتفاق سے وہاں حضرت ابو سفیان کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا، ان کو کھڑا کیا بادشاہ نے اور ان کے پیچھے اور دوسرے لوگوں اور کہا جو پوچھیں صحیح بتانا، اور اگر یہ غلط بتائیں تو پیچھے والوں نے کہا تم ان کی تردید کر دینا۔ پھر اس نے سوالات کرنا شروع کیے، بڑے عجیب تھے سوال اس کے۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ جنہوں نے یہ خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ بتائیے کیا یہ بادشاہ ان کے خاندان میں رہے ہیں؟ ان کا نہیں تو کہا پھر
اس کا مطلب اگر بادشاہ ہوتے تو ہم یہ سمجھتے انہوں نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے یہ خاندان کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان دشمن تھے اس زمانے میں، مخالف لشکر کفار کے سربراہ و سردار تھے، مگر انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہم میں سب سے اعلیٰ خاندان ان کا ہے۔ جب یہ کہا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اعلیٰ خاندان ہی میں بھیجے گئے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ سب بڑے بڑے آدمی ہیں یا کمزور طبقے کے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں؟ تو کہا زیادہ تر ان میں سے غریب لوگ ہیں۔ کہا انبیاء کی دعوت کو ہمیشہ پہلے قبول کرنے والے غربا ہی ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قیصر، عیسائی بادشاہ۔ اس کا مطلب وہ بادشاہ تھا، اس کی نظر تھی تاریخ پر، مذاہب کی تاریخ پر، ادیان کی تاریخ پر، وہ مذاہب کی تاریخوں سے اتنا واقف تھا۔ پھر کہا اچھا یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے ان کا لایا ہوا دین قبول کیا ہے، ان میں سے کوئی آدمی اس دین کو چھوڑتا ہے، مرتد ہوتا ہے، کوئی اس دین سے پھر جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ظاہر ہے کتنے مظالم ہوئے صحابہ پر، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت صہیب، کتنے مظالم، مگر ایک آدمی بھی دین اسلام سے پھرا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا جنہوں نے دین قبول کیا ان میں سے کوئی دین کو چھوڑا بھی ہے کسی نے، مرتد ہوا ہے؟ تو ان کا نہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس نے کہا دین، ایمان کی بشاشت جب دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بڑا نقصان اس کا ہو جائے۔ مال بھی دے دے گا، جان بھی دے دے گا، دولت بھی دے دے گا، وطن بھی قربان کر دے گا، سب چیز قربان کر دے گا، مگر ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس لیے جو آدمی مرتد ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بتا رہا ہے اس دین میں عیب ہے، اور حالانکہ اسلام بے عیب مذہب ہے، اس کے اندر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے سچے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ 3 وجہیں ہیں، ان وجہوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کو بھی قتل کر دینا، بولیے، جائز نہیں ہے۔ کسی کو ایمان والا بنانے کے لیے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے قتل کرنا، دھمکی دینا، جبر کرنا، اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر میں مبتلا رہے۔ یہ تو ہم آخرت میں فیصلہ کریں گے کفر کرنے والے کی سزا کیا ہے، مگر دنیا میں اختیار دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے داماد صرف نہیں، کیسے داماد تھے؟ ڈبل، دوہرے داماد، ذو النورین، 2 نور والے۔ نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا، اور آپ نے فرمایا ما زوجت ام کلثوم من عثمان
الا بوحی من السماء، میں نے ام کلثوم کا رشتہ عثمان سے جو کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ آسمانی وحی کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیجئے۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا، دوسری بیٹی کا نکاح، یہ نکاح ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام جو رشتے کرتے تھے، ہم لوگ رشتے کرتے ہیں تو کیا ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے وہاں جو رشتے ہوتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی تھی، اللہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ وہ جیسے نبی کے صحابہ کو اللہ نے چنا، ایسے نبی کے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ حضرت عثمان کے وہاں اللہ کی مرضی کہ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، آپ نے نکاح کر دیا 3 ہجری میں، اور 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو رنجیدہ دیکھا، غمزدہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی حضرت عثمان کے کون ہوئے؟ خالو، ساڑھو، ہم زلف۔ حضرت حسن اور حسین کے کون ہیں حضرت عثمان؟ خالو۔ حضرت فاطمہ کے کون ہیں؟ سبحان اللہ، ہیں حضرت فاطمہ کے، ہاں کیا ہوا بتائیے؟ دیکھا آپ نے اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں بہنوئی، وہ کہہ رہے ہیں جیٹھ، ہے نا؟ بھئی بیوی جو ہے اور اس کے شوہر سے جو بڑے بھائی ہیں ان سے جس کا نکاح ہوتا ہے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کیا کہلاتی ہے آپس میں؟ جٹھانی، ہے نا؟ بیوی کی بہن، بیوی کی بہن نہیں، بیوی کی بہن تو خالہ ہو جاتی ہے۔ جو بیوی ہے اور جو شوہر ہے اس کا، اس عورت کا، اس کے شوہر کے بڑے بھائی سے جس عورت کا نکاح ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں دونوں کیا کہلاتی ہیں عورتیں؟ جٹھانی اور دیورانی، ہے نا؟ دیور کی بیوی دیورانی اور جیٹھ کی بیوی جٹھانی۔ بڑا بھائی جیٹھ ہے اور چھوٹا بھائی دیور ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان غنی کون ہوئے؟ جیٹھ، اور ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ کی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ کیا ہوئیں؟ جٹھانی، اور حضرت فاطمہ ان کے لیے کیا ہو گئیں؟ دیورانی، اور سگی بہنیں بھی ہیں۔ ارے ہیں یہ رشتے نہیں ہیں؟ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ لو کان علی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ 40، لَزَوَّجْتُ مِنْ عُثْمَانَ وَاحِدَةً وَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، تو میں ایک کے بعد ایک سے عثمان کا نکاح کرتا رہتا، یہاں تک کہ ایک بیٹی بھی میری زندہ غیر شادی شدہ باقی نہ بچتی۔ ایک تو بیٹی تھی آپ کی مگر وہ شادی شدہ تھی، حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی غیر شادی شدہ اگر میری بیٹیاں ہوتی وہ کتنی ہوتی؟ 40۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت عثمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور کیسے داماد تھے؟ کیسے تھے؟ ارے بولو نا، کیسے تھے؟ سوچ رہے کیا بتائیں؟ ہاں اتنی دیر میں بولے تو بولے کہ چاہیے پہلے بول دیتے۔ کتنے محبوب، کتنے پسندیدہ، کیا مقام تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ظلماً، پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا ان کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ باغیوں کا محاصرہ ہے، پورا کا گھر گھیرے ہوئے ہیں، پانی بھی بند ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جانے پہ بھی پابندی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ان باغیوں سے کہ روم اور ایران کے کافر بھی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے ہیں جو تم نبی کے داماد کے ساتھ کر رہے ہو۔ قیدی کو کھانا تو کھلاتے ہیں، پانی تو پلاتے ہیں، تم کیسے لوگ ہو؟ حضرت علی فرما رہے، اور حضرت علی نے پانی بھیجا تو اتنے ظالم تھے وہ لوگ کہ انہوں نے مشکیدے میں تیر مارے کہ پانی بہہ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا اس موقع پر ان باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کسی شخص کا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر 3 وجہوں سے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، یا تو اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو بے گناہ کو تو قصاص میں قتل کیا جائے، یا اس نے زنا کیا ہو وہ شادی شدہ ہو تو سزا میں قتل کیا جائے، یا پھر اس نے دین کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو۔ پھر فرمایا سنو، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے میں نے اسلام تو اسلام زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اور جہاں تک دین کا تعلق ہے کبھی دین سے پھرنے کا میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ کس بیس پہ قتل کر رہے ہو؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، کاہے کے لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں تعقلون کا لفظ آیا، یعنی عقل سے کام لو۔ کیوں کہا قرآن نے؟ ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس لیے کہ یہ 5 چیزیں ہیں تو جرم، مگر عرب کے معاشرے میں ان کو عیب اور جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے عقل سے کام لو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ باپ دادا کی تقلید مت کرو، ماحول اور رواج کے پیچھے مت چلو، بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ 5 چیزیں کون کون ہو گئیں؟ شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اور اولاد کو قتل نہ کرنا، اور بے حیائی کے قریب نہ جانا، اور کسی کو ناحق۔ کئی چیزیں ہو گئیں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کا ذکر ہوا ہے، یہ کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں رہی، ہمیشہ سے حرام۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، 6ٹھی چیز، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ کا مطلب یتیم کے مال میں تصرف مت کرو۔ بیچ دیا، قبضے میں کر لیا، کھا لیا، خود استعمال کر لیا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ یتیم کا مال کیسے ہے؟ جیسے آگ، کیا ہے؟ اور آگ سے بچا جاتا ہے؟ نہیں بچا جاتا، آگ ہے یہ۔ آگ کی طرح یتیم کے مال سے بچو، دور رہو۔ ایک جگہ قرآن میں کیا ہے؟ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ
جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ شیرمال کباب نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ تو یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے مال میں تصرف مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب یعنی یتیم کے مال کو بچانے کے لیے یہ کم ہو جائے گا، اگر کسی کاروبار میں لگا دیں گے تو یہ یتیم کا مال جب تک یہ بڑا ہوگا جب تک کم ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں ہے۔ اس ارادے سے یتیم کے جو متولی ہیں، اولیاء ہیں، اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ کس ارادے سے؟ گھٹانے کے ارادے سے نہیں، بڑھانے کے ارادے سے، اور ایسے کام میں لگائیں جس کام میں اس کا بڑھنے کا چانسز زیادہ ہوں، ایسا نہیں جس میں خطرہ ہو۔ پتہ چلا شیئر مارکیٹ ہے اور سارے شیئر جو ہے وہ لڑک گئے، قلاش ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ تو مت جاؤ یتیم کے مال کے قریب، مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا حرام، اس میں تصرف کرنا، بلا ضرورت اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی مرنے والے کے مال سے جو کفن دیا جا رہا ہے، اس کفن میں عورتوں کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، اور مردوں کے کفن میں 3 کپڑے سنت ہیں۔ ان میں ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے، ایک قمیص ہوتی ہے، اور ایک ازار تہبند ہوتا ہے۔ مگر جو تہبند ہوتا ہے، زندوں کا تہبند الگ ہے اور مردوں کو الگ۔ زندوں کو کہاں سے ہے؟ کمر سے، اور مردے کا کہاں سے ہے؟ سر سے لے کر کے پیر تک۔ اسی طریقے سے کرتا بھی پنڈلیوں تک ہو، گلے میں پھاڑ دیا گیا، اس کے بعد پنڈلیوں تک چھپ گئی، اوپر کی چادر۔ یہ 3 کپڑے ہیں، مگر ساتھ ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 4 کپڑے نکالتے ہیں، ایک امام صاحب کے لیے۔ ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ ہر کفن میں ایک جانماز بھی ہے امام صاحب کے لیے۔ اس جانماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا جانماز بھر کا جو کپڑا نکالا جا رہا ہے یتیم کے مال سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ معلوم نہیں۔ دوسری چیز، اب جو وہ آدمی مر گیا تو اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں سب میں یتیم کا حق متعلق ہو گیا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو پرانے کپڑے ہیں کہ کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کو دے دو۔ استعمالی کپڑے ہیں نا، بستر بھی اور کپڑے بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بھئی تقسیم ہو گئے، اب اس کے بعد جس کا جی چاہے کسی کو دے، جس کا جی چاہے نہ دے۔ پیسہ مرنے والے نے جو چھوڑا ہے، یتیم بچے ہیں، ان میں اگر ایک بھی نابالغ ہے تو اتنا پیسہ مسجد میں دینا جائز نہیں، مدرسے میں دے دیں جائز نہیں، یہ بٹے گا۔ بعد میں کوئی آدمی اپنے مال اپنے حصے میں سے دے دے ایصال ثواب کے لیے تو اجازت ہے، مگر یہ اترے ہوئے کپڑے تو لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، غریب کو دے دیتے ہیں۔ مگر اس کی انگلی میں جو انگوٹھی سونے کی تھی، اگرچہ سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مگر وہ انگوٹھی دیکھا ہے کسی کو دی ہو کہ یہ نہیں پہنیں گے، یہ صدقہ کر دو۔ گھڑی قیمتی، یہ بھی نہیں دیں گے کسی غریب کو۔ یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ سوچیے آپ، یہ کیسا صدقہ ہے؟ اگر یہ مردے کی نسبت سے یہ خراب ہو گیا ہے تو صاحب مردے کی نسبت تو سونے میں بھی ہے اور چاندی میں بھی ہے۔
جیسے وہ جو ہے ہر سال جو ہے جب ان کا وہ تہوار آتا ہے تو ہر چیز نئی لاتے ہیں، اور پرانی جو باہر پھینکتے ہیں وہ بھی کون سی، سب مٹی کی پھینکتے ہیں، باقی جو سونے چاندی کے ہیں وہ نہیں بدلے جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر طریقہ ہے۔ کب تک یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اپنے بلوغ کے زمانے کو، بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے تو یتیم کا مال یتیم کے حوالے کر دو۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالغ ہوتے ہی حوالے کرنا صحیح نہیں۔ یہ دیکھو بالغ ہونے کے بعد اس میں سمجھ آ گئی نہیں آ گئی، وہ سودا کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ضائع تو نہیں کرے گا۔ آزما لو، امتحان لے لو، اگر اس کے اندر سمجھ آ جائے تو بالغ ہوتے ہی، اور اگر سمجھ نہ آئے بالغ ہوتے ہی تو 25 سال کی جب عمر ہو جائے تو فرماتے اس کے مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن 25 سال کی عمر میں بھی اگر وہ پاگل ہے بالکل، جب بھی وہ مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اللہ فرماتا ان یتیم بچوں کا امتحان لو، کچھ ان سے خریدواؤ، کچھ کاروبار کرواؤ، آزماؤ، امتحان لو ان کا۔ اگر ان کے اندر سمجھداری آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کئے ہو گئے 6، ابھی سنیں گے ایک ایک آدمی سے۔ 7واں حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ناپنے والی چیز جو دینا ہے کسی کو تو کم کر کے مت دو، تولنے والی چیز کم کر کے مت دو۔ جب اپنا حق لینا ہے ناپ تول کر کے تو زیادہ نہ لو۔ کم زیادتی کے ساتھ، کمی کے ساتھ کسی کو دینا یہ کیا ہے؟ حرام۔ ناپ تول میں کمی۔ مگر شریعت میں صرف لفظوں کی پابندی نہیں ہے، کہا گیا ہے ناپ تول، مگر ناپ تول سے مراد خالی ناپ تول نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کہے ہم تو صاحب ہماری دکان ہی نہیں ہے، نہ ناپ کے ہم کچھ بیچتے ہیں نہ ہم تول کے بیچتے ہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، ہم تو نوکری پیشہ آدمی ہیں۔ کہا ان کے لیے بھی قرآن کی اس آیت میں حکم ہے۔ ناپ تول کا مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی کا حق گھٹا کر مت دو، اپنا حق اپنے حق سے زیادہ وصول مت کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر چیز میں ناپ تول پائی جاتی ہے۔ ناپ تول کا مطلب حقوق تو ہر ایک میں، چاہے آدمی ملازم ہو چاہے دکاندار ہو۔ مزدور اگر ہے تو مزدور بھی ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ ناپ تول میں کمی کرنا کیا ہے مزدور کا؟ یعنی پورے وقت اس نے اگر کام نہیں کیا تو یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اگر اس نے پورے وقت ڈیوٹی تو پورے وقت دی مگر قاعدے سے کام نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ آدمی گیا، ملازم ہے، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، جتنے وقت کی ڈیوٹی ہے اتنی ڈیوٹی اگر آپ نے کی ہے تو یہ ناپ تول آپ کی پوری ہے۔ اور اگر آپ نے ڈیوٹی 8 گھنٹے کی اور آپ نے 6 گھنٹے ڈیوٹی کی تو یہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ اور کیا ہے جب یہ ناپ تول میں کمی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے حرام؟ حرام ہے۔ اور صاحب بیٹھ گئے وہاں دفتر میں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور لوگ اپنے کھڑے ہوئے ہیں لائن میں کہ صاحب فارغ ہوں تو ہمارا کام کریں۔ تو ڈیوٹی کے وقت میں یہ جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں
یہ قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ کوئی دینی کتاب پڑھے بھی جائز نہیں، کیوں؟ ڈیوٹی کا ٹائم ہے، یہ وقت کسی اور چیز کے لیے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اس میں یہ کام کرنا ہے ہمیں۔ ہاں اگر خالی وقت ہے، کوئی نہیں آیا تو اس میں تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، دینی کتاب پڑھ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ کتنا حسین ہے اسلام! اگر واقعی مسلمان اس کے مطابق کام کریں تو ہر محکمے میں اس کا کام کرنا ہی تبلیغ بن جائے گا، لوگ اسلام کی طرف مائل اور راغب ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک صاحب تھے تو ایک جج کے ہاں ملازم تھے، اور وہ اپنا کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے وقت کی پابندی کے ساتھ، مگر وہ جج صاحب جو تھے وہ چلے گئے، دوسرے آ گئے۔ اب جب وہ آ گئے تو ان کے دماغ میں کچھ اور تھا، انہوں نے عاجز کرنا شروع کیا، نماز پڑھنے جاتے ہو تم، اتنا وقت لگا دیتے ہو؟ بس صاحب جو لنچ کا وقت ہوتا ہے اس میں نماز پڑھتا ہوں، الگ سے تو نہیں پڑھتا ہوں۔ کہلے کچھ نہیں، آپ ایسا ہے کام نہیں ہو پاتا ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے گا، ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ گھر پہ آئیے آپ بنگلے پہ۔ کہ صاحب کئے بجے آنا؟ کہنے آپ 8 بجے آ جائیے گا۔ 7:30 بجے پہنچ گئے۔ اب وہ تو اٹھتے ہی دیر میں ہے، بلایا 8 بجے، پہنچے 7:30 بجے، وقت سے پہلے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، کہا وہاں بھی عاجز کرتے ہو تم، یہاں بھی عاجز کرتے ہو، اتنی جلدی چلے جاتے ہو۔ اچھا وہیں آفس ہی میں آنا، سب پھر آفس میں آنے لگے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ کہنے فلاں جگہ کر رہے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا، دوسری جگہ پہنچ گئے۔ اب وہ صاحب جو تھے جو ان کو تانے وانے دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، انہوں نے 2 آدمی رکھے ان کی جگہ پہ کام کرنے والے، 2، مگر وہ کام ہو نہ پایا ان کا۔ تو ان سے کہنے لگے میاں وہ ایک آدمی مسلمان تھا، وہ تم سے زیادہ کام کر لیتا تھا، تم لوگ 2 مل کے نہیں کر پا رہے ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے ذہن کو بتا رہی ہے یہ ہے کیا؟ اسلام کی تعلیم تھی یہ۔ انسان تو وہ بھی ہے، تم بھی انسان ہو، فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارے معاملات صحیح نہیں، ہم نے دین سمجھا خالی نماز اور روزے کو، یہ دین نہیں ہے، یہ تو حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ ہر چیز کے اندر حق مارنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور حق مارنا خالی نام تول میں نہیں ہوتا، عبادت میں بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے جلدی جلدی رکوع کیا اور سجدہ کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا تففتا، تم نے نماز میں ڈنڈی ماری ہے، یعنی جو رکوع کا حق ہے پورا کرو، سجدے کا حق ہے وہ پورا کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپنے کو اور تولنے کو انصاف کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا جتنی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہے اگر بچنا چاہے۔ کیونکہ صاحب اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جھوٹا ہے وہ۔ ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں رکھتے جتنی اس میں اٹھانے میں طاقت نہ ہو، اور اللہ کو پتہ ہے ہمارا بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ارے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا اس میں کتنا پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی چیزیں ہو گئیں؟ 7۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہا کرو تو انصاف کے ساتھ بات کہا کرو۔ گواہی دینا ہو تو صحیح واقعہ ہے وہ بتانا، ہمارا خیال یہ ہے، ایسا ہوا تھا ویسا، اگر سچی بات بتا دیں گے یہ غریب آدمی اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی سی گواہی میں ہم کمی کر دیں گے، چھپا لیں گے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔
اللہ فرمائے فائدہ نقصان تم نہ دیکھو، اللہ زیادہ ہمدرد ہے غریب کا و امیر کا، اس نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا آرڈر یہ ہے جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، گواہی ہو تو انصاف کی، فیصلہ اگر آئے تو انصاف کا، عدالت ہی کا فیصلہ نہیں۔ اگر سگی اولاد میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ماں باپ فیصلہ کریں تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ انصاف۔ اگر انصاف ہوگا تو کدورتیں نہیں پیدا ہوں گی، اور ناانصافی ہوگی تو دلوں میں میل اور تکدر پیدا ہو جائے گا۔ یہ ناانصافی کرنا کیا ہے؟ جس سے کدورت پیدا ہو، فساد پیدا ہو تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لڑکا جو ہے زیادہ کما رہا ہے اور یہ لڑکا غریب ہے، یہ اگر ناراض ہو گیا تو خرچہ جو فراوانی سے مل رہا ہے کمی آ جائے گی، اس لیے اس کی غلط بات کی بھی حمایت کر دیتے، کرتے نہیں کرتے۔ اللہ فرمانا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف کی بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ رشتہ داری، محبت، انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے، معلوم ہے آپ کو، ہر ایک کا حق دیا، اور حتیٰ کہ دشمن کا بھی حق دیا۔ کس کا؟ بولو، ارے دشمن کا حق کون دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ دشمن ہے پھر بھی انصاف کا تقاضا پورا کرو، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور حقیقی مسلمانوں نے یہی کیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی، عمر کو شان عدالت سلام کرتی ہے۔ بچے کے اوپر حد جاری کرا دی حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے اوپر، کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، اور بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ کسی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جب معزول کیا تو کسی نے کہا کہ بلا وجہ معزول کر دیا، تو کہا فتنہ ہوگا، چپ رہو خالد، چپ رہو، فتنہ ہوگا۔ حضرت خالد نے کہا عمر جب تک ہیں جب تک فتنہ نہیں ہوگا۔ انصاف۔ مظفر نگر کے علاقے میں جھگڑا تھا کسی زمین کے بارے میں، مسلمان اور غیر مسلموں کے بارے میں، تو غیر مسلموں نے کہا کہ مولانا مظفر حسین ایک بزرگ تھے اس زمانے میں، اگر یہ کہہ دیں یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم مان لیں گے۔ مولانا کہہ دیں۔ جب مولانا تک بات آئی تو مولانا کا سچی بات تو یہ ہے، یہ زمین تو غیر مسلموں کی ہے۔ یہودی نبی کریم علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتا تھا، اور منافق فیصلہ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہودی بھی سمجھ رہا تھا یہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور منافق بھی سمجھ رہا تھا ہم غلط ہیں، یہاں فیصلہ انصاف کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کا مطلب جتنے حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ منت مانی آپ نے، میرا بیٹا اگر اچھا ہو گیا تو ہم 10,000 روپے صدقہ کریں گے، اب اچھا ہو گیا، اللہ سے عہد کیا تھا منت پوری کرو، ہے نا؟ لیکن منت اس وقت تک پوری کرو جب وہ منت جائز کام کی ہو۔ اگر ناجائز کام کی ہو تو پھر اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ اگر امتحان میں پاس ہو گیا اور اس کی نوکری اگر لگ گئی تو ہم فلاں مزار کے اوپر اتنی چادریں چڑھائیں گے۔ تو یہ منت تو یہ بھی ہے، مگر اس کو پورا
نہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے فرمایا، اسی طریقے سے اگر کسی نے قسم کھا لی اور جائز بات پہ قسم کھائی، یہ بھی اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، جب عہد کیا ہے اگر جائز ہے تو پورا کرو۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ جو اتنے حکم بیان کیے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، ان کو حرام ماننا اور ان سے بچنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے تمام حکموں کو دل سے ماننا اور ان پر عمل کرنا، یہی سیدھا راستہ جنت تک۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو تم نے کہا تھا نا سورہ فاتحہ میں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، ہے نا؟ تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے حکموں کو دل سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، جو اس راستے کے خلاف ہیں ان راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ جب اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور جنت تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھے ٹیڑھے لکیریں کھینچی، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو راستے ہیں یہ سب ٹیڑھے ہیں، ان پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، لہذا سیدھے راستے پر چلو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، بدعات میں مبتلا نہ ہو۔ وَصَّاكُمْ بِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم احتیاط رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ ثم مانے پھر کا مطلب پہلے کچھ اور تھا اور پھر یہ ہوا۔ ثم کہہ کر اللہ یہ بتا رہا ہے یہ جو اوپر حکم بیان کیے گئے 9 چیزیں حرام ہیں، یہ وہ حکم ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں رہے اور ہر نبی کی امت اس پر عمل کرتی رہی موسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے توریت نازل فرمائی، اس میں یہ حکم بھی تھے، اور اس حکم کے علاوہ اللہ نے اور بھی اپنے حکم بیان کیے۔ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس کتاب کا کیا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ توریت۔ تماماً علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے نعمت کو ان لوگوں پر جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، تاکہ نعمت پوری کر دی جائے، ان کو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بتا دیا جائے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تمام احکام کی تفصیل اور ڈیٹیل اس میں تھی۔ کس میں؟ توریت میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت کا ذریعہ تھی اور وہ رحمت کا سبب تھی، یعنی جب ہدایت پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ کتاب کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ اپنے ملنے، اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھیں کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، حاضری ہونا ہے، اور سوال و جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے یہ احکامات ہیں جو تو نے ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، اے اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے مدد فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔